آج بھی حالات ہیں، جو اس وقت جنگ ہے اس کے اثرات ہیں۔ جنگ کے نتائج میں تیل مہنگا ہے، آئل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، دنیا کے ہر ملک کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اور مہنگائی میں آج ہماری روش کیا؟ ہر شخص رو رہا ہے، پریشان ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، چونکہ ہماری سوچ متاثر رہنے کی ہے، مؤثر بننے کی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے بندے کو نیچے گر جانے، غمزدہ ہونے، محرومیت کا شکار ہونے، مایوس ہونے نہیں دیا۔ جیسے حالات ہیں اس کو کھڑا کیا ہے، عزم دیا ہے، قوت ارادی دی ہے، ایکٹیو بنایا ہے، اور اسے مؤثر بنایا، فعال بنایا ہے کہ جیسی سچویشن ہے اپنے غم کی داستانیں نہ سناؤ، اپنی لائف سٹائل کو بدلو۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس وسائل کیا ہیں۔ میں غریب ہوں، میرے مشکلات ہیں، میں پریشان حال ہوں، میں دکھی ہوں۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، اور جو خود گرتا چلا جاتا ہے وہ پورے معاشرے کو گراتا ہے، پورے خاندان کو گراتا ہے، نیبرہڈ کو گراتا ہے۔ وہ کبھی خاندان کو، پڑوسیوں کو، اعزاء اقارب کو، سوسائٹی کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ کھڑا کرنے کے لیے انسان کا اپنا عزم و ارادہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں، پھر اس کا انالیسس دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار حکم فرمایا غزوہ اور جہاد کے لیے کہ اپنے عطیات دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے حالات اچھے تھے، ان کے پاس اچھے وسائل تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج میرے وسائل اچھے ہیں، آج میں ابو بکر سے انشاءاللہ جیت جاؤں گا، میں زیادہ لاؤں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس ریسورسز اچھے ہیں، اس میں ہمیشہ ابو بکر جیت جاتے ہیں، آج میں انشاءاللہ جیتوں گا۔ پہلے سوچ جیتنے کی لینے میں نہیں ہوتی تھی۔ جو ذہنی اور فکری انقلاب سیرت مصطفی نے پیدا کیا، جو تعلیمات محمدی نے پیدا کیا، اس میں جیتنا تھا۔ بولیے، جیتنا، مگر لینے میں جیتنا نہیں تھا، دینے میں جیتنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ ذہنیت عطا کی، یہ سیرت بنائی، دینے میں جیتا۔ تو آج میں دینے میں جیت جاؤں گا۔ انہوں نے پورے گھر کے ریسورسز، وسائل کو جمع کیا، ہاف کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اٹھا کے مسجد نبوی میں لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے، ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا۔ وہ مطمئن تھے کہ آج دینے میں جیت جاؤں گا۔ یہ مینٹل اپروچ ہے، یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کی آج ہمیں ضرورت ہے اگر سچا مسلمان بننا ہے۔ باقی رسم رواج ہے، باقی باتیں ہیں، واعظ ہیں، تقریریں ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ثواب کا بھی نہیں سوچتے تھے، وہ کہتے تھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی رضا چاہیے، وہ راضی ہو جائے۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ سارا کچھ لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، جو کچھ تھا۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ ایمان کی اصل طاقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کافی سمجھا جائے۔ ہم مال کو کافی سمجھتے ہیں، ریسورسز کو، وسائل کو، مینز کو کافی سمجھتے ہیں۔ ہمارا توکل دنیاوی وسائل پر ہے، ہمارا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارا ایمان رواج رہ گیا ہے، انقلاب نہیں رہا۔ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں ابو بکر کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اب فرق یہ ہے کہ مالی طور پہ جو سامان آیا وہ سیدنا عمر فاروق کا زیادہ تھا۔ زیادہ ہونا مالی طور پہ یا کم ہونا میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ ادھر تھوڑا تھا،
مگر سارا کچھ لے کے آ گئے، سارا کچھ، لباس اور کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ محض حکم نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے اس تربیت کے ذریعے لوگوں کا ایمانی مزاج بنا دیے اور فکری سانچہ تشکیل دے دیا، جس سے لوگ اپنے مال اور خواہشات کے ذریعے اپنی زندگی ناپتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کے پیمانے پر ناپتے تھے۔ اور وہ معاشرہ جس میں لوگ مال و دولت پہ فخر کرتے تھے، قبیلہ اور قوت پہ فخر کرتے تھے، اس کو ایمان کے سانچے میں آقا علیہ السلام نے ڈال دیا۔ مال جمع کرنا کمال نہ رہا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا کمال بن گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا سوچنا کہ آج میں جیتوں گا، اور سیدنا صدیق اکبر کا سب کچھ لے کے آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت پہ صرف ان کا اقرار و تصدیق کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ آخرت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، اور آخرت کی حقیقت، اس کی کشش، دنیا کی کشش پر غالب آ گئی تھی۔ اگر یہ ترجیحات بدل جائیں تو انسان غم زدہ رہ نہیں سکتا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اپنے لائف سٹائل کو بدلتا ہے۔ میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ آج بین الاقوامی حالات، ہر ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گاڑیوں کے لیے مہنگائی ہے کہ ڈیزل میں سنتا ہوں اب اتنا مہنگا ہو گیا ڈیزل پر لیٹر، اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا، اتنی گیس، یہ ہوتی جائے گی۔ دنیا کے حالات آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ہم سب کے کنٹرول میں ہے۔ آپ ڈیزل پیٹرول کو نیچے لا سکیں، یہ آپ کے میرے کنٹرول میں، یہ بین الاقوامی حالات ہیں، مگر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ میرے کنٹرول میں۔ اپنے اندر قناعت پیدا کر لیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، اور آسائشوں کو دنیا میں دیکھنے کی بجائے آخرت میں تلاش کریں، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لائف سٹائل چینج کریں، زندگی کو سادگی پر لے آئیں، پلٹ کے بائیسیکل چلائیں۔ اگر ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے تو کیا ہے، سائیکل میں ڈیزل لگتا ہے، سائیکل میں پیٹرول لگتا ہے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کے وزیر اعظم بھی، ان کے منسٹرز بھی، ان کے پارلیمنٹیرین، بڑے بڑے آفیسر، وہ بائیسیکلز پہ آفس میں آتے جاتے ہیں۔ کیا سائیکل پہ چلنے سے عزت کم ہو جاتی؟ آپ میں سے پرانے وقتوں میں کتنے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی بائیسیکل پہ گزری ہے؟ میں نے گریڈ 1 اپنے سکول سے لے کر ماسٹرز کرنے تک اپنے طالب علمی کا زمانہ 16 سال میں نے بائیسیکل چلائے ہیں۔ میں جب وکالت کرتا تھا ایز اے لائر کورٹ میں گھر سے تب بھی بائیسیکل پہ جاتا تھا۔ جب میں لیکچرر پنجاب یونیورسٹی میں ہو گیا تو لاہور میں بھی بائیسیکل چلاتا تھا۔ اور آج بھی وہ کنٹریز جہاں لوگ کثرت سے سائیکل چلاتے ہیں، چائنا، نیدرلینڈ، جرمنی، جاپان، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، بہت سارے ممالک ہیں۔ ان تمام ممالک کو دیکھیں تو جہاں کثرت سے سائیکل لوگ چلاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ نہایت کم ہے، اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ بلڈ پریشر کی وجہ سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا ہے، ہمارے خطے کا، کیونکہ ہم نے بائیسیکل چھوڑ دی ہے۔ ہم نے بائیسیکل چھوڑ دی۔ بائیسیکل چلائیں، آپ کی کیلوریز جلیں گی، آپ کا میٹابولزم بہتر ہوگا، ہاضمہ ٹھیک ہوگا، بلڈ پریشر نیچے جائے گا، کولیسٹرول کم ہوگا، فیٹ جلے گا، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو جیسی مشکلات ہوں، اسلام نے مشکلات میں ایک قوت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، قوت کے ساتھ جینا سکھایا ہے۔ اگر آپ اپنے عزم کو بنا لیں اور آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، اور اپنی خواہشات کا رخ موڑ کر اللہ کی رضا کی طرف کر لیں، تو آج بھی ہماری زندگی اللہ کی محبوب و پسندیدہ ہو سکتی ہے، اور ہماری مشکلات خود اللہ کی مدد سے ہماری زندگی میں کم ہو سکتی ہیں۔